سب سے پہلے آپ کو شام کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں۔ باغیوں نے شامی دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، باغیوں نے شامی دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ گزشتہ رات تک وہ صرف 10 میل کے فاصلے پر رہ گئے تھے دمشق سے، اب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دمشق میں داخل ہو گئے ہیں۔ باغی ملیشیا حکام کا کہنا ہے کہ جنگ جو دمشق میں داخل ہونا تھی شروع ہو گئے ہیں۔ دمشق کے نواح میں جیل سے قیدی رہا کر دیے گئے ہیں۔ قطری میڈیا کے مطابق شام کی افواج دمشق کے داخلی راستوں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں اور باغیوں کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فوج کے وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹرز بھی خالی کرنے کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق باغیوں نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو عمارتوں کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد طیارے پر سوار ہو کر نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز حکومت نے صدر اسد کے دمشق چھوڑنے کی اطلاعات کی تردید کی تھی۔ اس سے پہلے باغیوں نے حمص شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کیا۔ حمص کی فوجی جیل سے 3500 سے زائد قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد طیارے پر سوار ہو کر نامعلوم مقام کی جانب چلے گئے ہیں، اور گزشتہ روز جو سیرین حکومت ہے، جو شامی حکومت ہے، اس نے ان اطلاعات کی تردید ضرور کی تھی، لیکن اب یہ اطلاعات اور تیزی سے موصول ہو رہی ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، باغیوں نے شامی دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ باغی ملیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگجو دمشق میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور تازہ دعویٰ یہ ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ شامی صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ ڈمسکس ہیز فالن، یہ خبر آ رہی ہے۔ شام کے باغی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شام کے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ طویل عرصے تک شام پر حکومت کرنے والے بشار الاسد کے بارے میں خبر آ رہی ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو ملیشیا ہے، جنگجو ہیں، کہ وہ فرار ہو گئے ہیں شام چھوڑ کر۔ شام کے باغیوں نے تازہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ باغیوں نے شامی دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ باغی ملیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگجو دمشق میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جنگجو اور دمشق کے نواح میں جیل سے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ قطری میڈیا کے مطابق شام کی افواج دمشق کے داخلی راستوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور باغیوں کو کسی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں ہے۔ فوج کے وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر بھی خالی کرنے کی اطلاعات ہیں، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق باغیوں نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو عمارتوں کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد طیارے پر سوار ہو کر نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز حکومت نے صدر بشار الاسد کے دمشق چھوڑنے کی اطلاعات کی تردید کی تھی۔ اور ہم آپ کو یہاں بتائیں کہ یہ نہ صرف شام کے صدر بشار الاسد کی پسپائی ہے، ساتھ ہی خطے میں اس کے بڑے اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ روس جو کہ پوری طرح تعاون کر رہا تھا، یقین دلا رہا تھا بشار الاسد کو اور شامی فوجیوں کو، اور ان کی مدد کر رہا تھا، اسے بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ایران جو کہ مکمل طور پر یقین رکھتا تھا، ڈیپینڈ کرتا تھا، قریبی کلوز ایلائی تھا شام کا، اسے بھی پسپائی کا سامنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لبنان کے ساتھ جو سرحد تھی، وہاں سے گزشتہ رات ہی شامی فوجیوں کو اپنے خالی کر دیے تھے۔ جو اگلے مورچے تھے، یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لبنان سے فوجی ہٹا کر باغیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن بڑی تعداد میں یہ اطلاعات گزشتہ رات سے موصول ہو رہی ہیں کہ جو فوجی تھے دمشق میں، وہ انہوں نے دمشق چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ جو اعلیٰ حکام تھے وہ دمشق چھوڑ گئے تھے، اور اس کے علاوہ پاسداران انقلاب جو کہ ایران سے جڑی ہوئی ایک تنظیم سمجھی جاتی ہے، جو کہ بشار الاسد کی حمایت میں شام میں موجود تھی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈرز نے، اہم لیڈرز نے شام چھوڑ دیا ہے۔ باغیوں نے شامی دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ باغی ملیشیا کے حکام کا کہنا ہے جنگجو دمشق میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دمشق کے نواح میں جیل سے قیدیوں کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ قطری میڈیا کے مطابق شام کی افواج دمشق کے داخلی راستوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور باغیوں کو کسی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے۔ فوج کے وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹرز بھی خالی کرنے کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق باغیوں نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو عمارتوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ اور تازہ ترین خبر آپ کو
دے رہے ہیں، خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے، غیر ملکی خبر ایجنسی روئٹرز کا دعویٰ یہ ہے کہ آنکھوں دیکھا حال بتانے والے بتا رہے ہیں، عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ باغی فوجی پیدل اور گاڑیوں میں سوار ہو کر دمشق میں داخل ہو رہے ہیں، آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، آن لائن ویڈیوز پوسٹ کی جا رہی ہیں جنہیں الجزیرہ ٹی وی، عرب کا معروف ٹی وی الجزیرہ وہ ویریفائی بھی کر رہا ہے، وہ کئی لوگوں کو دکھا رہا ہے جو کہ امید اسکوائر میں موجود ہیں دمشق کے، اور لوگ ملٹری ٹینکس کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، انہیں چھوڑ کر فوجی فرار ہو گئے ہیں، اور جو لوگ باغی داخل ہوئے ہیں، باغی فوج کے لوگ، وہ ان ٹینکس کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ دمشق کو یوں کہیں کہ باغیوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، باغی فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ خبر یہ آ رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ رہی ہے، جو کہ غیر ملکی خبرساں اداروں کی جانب سے بھی ہم سے پہنچ رہی ہے کہ دمشق میں دھڑم تختہ ہو گیا ہے۔ بشار الاسد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ بشار الاسد جو برسوں تک، دہائیوں تک ان کا اقتدار محیط تھا، اور شام پر انہوں نے حکومت کی، 2017 میں انہوں نے دفتر سنبھالا تھا اور شامل رہے، 2000 سے لے کر 2024 تک صدر رہے، اور اب 59 سالہ جو صدر تھے بشار الاسد، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ باغیوں نے شامی دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق میں نہیں ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ شام کے صدر بشار الاسد دمشق میں موجود نہیں ہیں، اور CNN ہی کے مطابق شامی صدارتی محل نے کہا کہ صدر ملک میں ہی ہیں۔ تاہم ذرائع نے یہ بتایا کہ شامی صدر دمشق میں کسی بھی ایسے مقام پر نہیں ہیں جہاں ان کے ہونے کی توقع ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق بشار الاسد کے صدارتی محافظ بھی ان کی معمول کی رہائش گاہ پر تعینات نہیں ہیں، جس کے باعث ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے کہ صدر بشار الاسد فرار ہو چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ باغی فورسز کے پاس بشار الاسد کے مقام کے بارے میں بھی کوئی ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے اور وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب شامی باغیوں کی دمشق کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز نے کہا ہے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے شام کے 2 سینئر افسران کا، جو کہ بتاتے ہیں کہ شام کے صدر بشار الاسد ایک طیارے میں سوار ہو کر دمشق سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس وار مانیٹر کا دعویٰ ہے کہ دمشق کے ہوائی اڈے سے نکلنے والا ایک نجی طیارہ ممکنہ طور پر اسد کو لے جا رہا تھا۔ بشار الاسد کو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہوائی اڈے پر موجود سرکاری دستوں کو ان کی روانگی کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ سرکاری دستے وہاں، یہ اطلاعات بھی موجود ہیں جب باغی فورسز کا دعویٰ ہے کہ وہ شام کے دارالحکومت میں داخل ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی ویڈیوز، الجزیرہ کی جانب سے ویریفائی کی گئی ویڈیوز یہ بتا رہی ہیں کہ باغی دستے نہ صرف دمشق میں داخل ہو گئے ہیں، ملٹری ٹینکس چھوڑ کر جو فوجی فرار ہوئے ہیں، ان ملٹری ٹینکس پر آزادی کے نعرے لگاتے باغی موجود ہیں۔